السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے اور آج میں نے بات کرنا ہے آئی بی ایس کے بارے میں، اریٹیبل باؤل سنڈروم کے بارے میں کہ یہ کیا ہے۔ آئی بی ایس بیسیکلی جو بڑی آنت ہے اس کی کنٹریکشن اور ریلیکشن کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ اس میں بے ترتیب ہو جاتی ہے، تو اس بے ترتیبی کی وجہ سے آپ کو پھر ڈفرینٹ سائنز اینڈ سمٹمز آتے ہیں، تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جو ہماری بڑی آنت ہے، اگر اس کی نارمل کنٹریکشن اور ریلیکسیشن ہو رہی ہو تو خوراک ایسے ایسا نیچے چلی جاتی ہے اور اس میں پانی اور دوسرے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ ہمارے خون کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی ترتیب جو ہے وہ بے ترتیب ہو جائے، کنٹریکشن اور ریلیکسیشن یہ ہو کہ کنٹریکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہو، بار بار جو ہماری آنت ہے وہ کنٹریکٹ کر رہی ہو، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ خوراک بہت جلدی سے نیچے چلی جائے گی اور اس میں جو پانی ہوگا وہ ہمارے خون میں شامل نہیں ہو پائے گا، جس کی وجہ سے جو خوراک ہے وہ پتلی ہو جائے گی اور اس سے آپ کو پتلے پخانے شروع ہو جائیں گے، جسے ہم ڈائریا کہیں گے۔ اب دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ہماری جو آنت ہے وہ زیادہ دیر تک ریلیکس رہے تو خوراک جتنی دیر اس کے اندر سٹے کرے گی تو اتنا زیادہ اس میں سے پانی جو ہے جذب ہو کے خون میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ جو آپ کی خوراک ہے وہ بہت زیادہ خشک ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ اب اس بے ترتیبی کی وجہ سے کئی علامات آ سکتے ہیں، جیسے پیٹ میں درد ہونا، آپ کو ہر ٹائم یہ احساس ہونا کہ آپ کا پیٹ پھولا ہوا ہے، جو بھی آپ چیز کھاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے وہ آپ کے پیٹ کے اندر ہے، آپ کو ہضم نہیں ہو رہی، تو یہ اس کے اندر کچھ ڈیفرنٹ سائن اینڈ سمٹمز ہیں۔ باقی کچھ لوگوں کو ہر ٹائم واٹری ڈائریا ہو سکتا ہے، کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر سٹمک پین وغیرہ آپ کو ہو سکتا ہے، یہ کچھ اس کی سمٹمز ہیں۔ باقی کچھ چیزیں ہیں جو ان کو ٹریگرز کر سکتے ہیں سمٹمز کو، مطلب آپ کو خوراک کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کے آئی بی ایس جو ہے ٹریگر کر سکتی ہے۔ تو جن لوگوں کو آئی بی ایس ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایک ڈائری بنائیں اور لکھیں کہ کون سی چیز کھانے کے بعد ان کی جو سمٹمز ہیں وہ ورس ہو جاتی ہیں، تاکہ وہ چیز وہ دوبارہ نہ کہیں۔ باقی جو آئی بی ایس ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے، مثلا اس کا کوئی کیوریبل نہیں ہے ڈیزیز یہ، البتہ ہم اس کی جو سمٹمز ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں میڈیسن اور لائف سٹائل چینجز سے، لیکن اس کا کیور نہیں ہے، کیونکہ بیسیکلی اس کی ایگزیکٹ کاز کسی کو بھی نہیں پتہ۔ لیکن کچھ تھیوریز ہیں کہ یہ آپ کے اعصابی نظام اور جو آپ کی آنتوں کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ خراب جب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو لوگ ہر ٹائم سٹریس انزائٹی میں رہتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے آئی بی ایس ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ باقی اس کے اندر آپ جتنے بھی لیب ٹیسٹ کروائیں گے سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ بالکل نارمل ہوں گے، لیکن یہی جو آئی بی ایس کی سمٹم نہیں، یہ کسی بڑی بیماری کی بھی وجہ ہو سکتے ہیں، جیسے کینسر، السریٹیو کولائٹس یا پھر کوئی آنتوں کا انفیکشن، یہ اس کی بھی علامات ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو سارے ٹیسٹ ہیں وہ کروانے اس لیے ضروری ہیں تاکہ رول آؤٹ ہو سکے۔ اگر کوئی بھی اور کاز نہیں مل رہی ہمیں یا کوئی اور بیماری کا ڈائگنوسس نہیں بن رہا تو تب آئی بی ایس کا ڈائگنوسس اینڈ پہ بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایگزیکٹ ٹریٹمنٹ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ البتہ اس کے اندر پیپرمنٹ آئل یا جنجر وغیرہ ہو گیا یا دوسری لائف سٹائل چینجز کر کے آپ اس کو سمٹمز کو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر سمٹم ڈیفرنٹ آ رہے ہوتے تو ہر پیشنٹ کے حساب سے ہی پھر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر کانسٹیپیشن ہے تو اس کو کانسٹیپیشن کے لیے ٹریٹ کیا جائے گا، اگر کسی کو ڈائریا ہے تو ڈائریا کے لیے ٹریٹ کیا جائے گا، اگر کسی کو بلوٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو اس کو اس کے حساب سے سمٹمز کے حساب سے ہی ٹریٹ کیا جائے گا، لیکن اس کا کوئی کیور نہیں ہے۔ آپ سٹریس انزائٹی لائف فری لائف گزاریں گے تو آپ اس سے بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر یہ ان لوگوں میں ہو رہا ہے تو جو سٹریس اور انزائٹی میں رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور اس طرح کی بیماری کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔